کب انبیاء کے دوش پہ آئے ہیں انبیاء، کب انبیاء کے دوش پہ آئے ہیں انبیاء، جزر رضا کسی کو یہ عزت نہیں ملی، ہم کو کہیں بھی مہر صداقت نہیں ملی۔ خیبر کے در کو پھول کی صورت توڑ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان رضا نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں، پروگرام پیغام کربلا۔ اس حوالے سے مسلسل پہلی محرم سے آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ آج 7 محرم کے حوالے سے ہم یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ تمام مومنین کی خدمت اقدس میں۔ آج اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے عالم دین موجود ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید منال حیدر صاحب قبلہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو آج 7 محرم کے حوالے سے ذکر حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان علی جناب فرید مصطفیٰ صاحب جو یہاں سے سلام اور نوحہ پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ ایک نوحہ ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں۔ عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے، او بیٹے کے لیے اذن وغا مانگ رہا ہے، بیٹے کے لیے اذن وغا مانگ رہا ہے، حر اپنی خطاؤں کی سزا مانگ رہا ہے، یہ اہل جفا گھاٹ سے کہتے ہوئے بھاگے، یہ اہل جفا گھاٹ سے کہتے ہوئے بھاگے، اب اذن وغا کل وفا مانگ رہا ہے، او حر فوج یزیدی سے نکل کر سر عاشور، حر فوج یزیدی سے نکل کر سر عاشور، شبیر کی جنت کا پتہ مانگ رہا ہے، شبیر کی جنت کا پتہ مانگ رہا ہے، مجلس میں عزادہ
تقدیر تو دیکھو مجلس میں عزاداروں کی، تقدیر تو دیکھو رومال بطولش کے عزامان رہا ہے، او حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا ہے، اے شاہ نجف شاہ کی امداد کو آؤ، ہم شکل نبی اذن وغا مانگ رہا ہے، ہم شکل نبی اذن وغا مانگ رہا ہے، ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ، عباس کے پرچم سے ہوا مانگ رہا ہے، عباس کے پرچم سے ہوا مانگ رہا ہے۔ تو یہ تو تھے عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم چلیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید منال حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور ان کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ جناب جیسا کہ 7 محرم کے حوالے سے یہ پروگرام اس وقت حسینی چینل پر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تمام مومنین، تو اس میں ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے ویورز ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ عزاداری کی جو اہمیت ہے بھئی، کیونکہ یہ کہ بھئی عزاداری کوئی رسماً نہیں منائی جاتی ہے بلکہ ایک عقیدے کے طور پر منائی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے، اور اس کی عزت اور اس کی رسپیکٹ بھی بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں ہر عزاداری کے جو مراسم ہیں اس کو بڑی عزت اور رسپیکٹ دینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے عزاداری کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمارے ویورز اور ناظرین کو بتائیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا۔ جیسا کہ آپ نے عزاداری کی اہمیت کے سلسلے سے سوال کیا کہ عزاداری کی کیا اہمیت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک اہمیت کے سلسلے میں کیا کہنا کہ بے شمار اس کی جو ہے اہمیت گنائی جا سکتی ہیں اور بیان کی جا سکتی ہیں احادیث کی نگاہ میں بھی، احادیث کی روشنی میں بھی، کہ عزاداری کی کیا اہمیت ہے، اور دیگر شریعت میں جو تمام عبادتیں پائی جاتی ہیں ان کے درمیان بھی اگر عزاداری کو رکھا جائے تو ایک عزاداری جو ہے وہ تمام عبادتوں کے مقابل میں جو ایک فرق پایا جاتا ہے، ایک جو امتیاز حاصل ہے اسے، وہ اس طریقے سے اس چند جملوں میں ایک لفظ میں اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ساری چیزیں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا جو ہے وہ حج ہو یا زکوٰۃ ہو یا خمس ہو، جتنی بھی عبادتیں شریعت نے بیان کی ہیں وہ سب عبادتیں ہیں، لیکن عزاداری عبادت ساز ہے، یعنی گویا یہ عبادت کا طریقہ بتاتی ہے۔ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے یہ ہمیں مجلس میں آنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے، روزے کے شرائط کیا ہیں وہ ہمیں مجلس میں آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مجلسوں میں معلوم ہوتا ہے۔ گویا یہ عزاداری عبادت ساز ہے، عبادت کو بیان کرنے والی ہے کہ کیا کیا عبادت ہیں اور کس طریقے سے اسے انجام دیا جائے۔ اس میں آنے کے بعد جوان
شریعت اور دین کو معلوم کرتا ہے، دین کو حاصل کرتا ہے، دین کے مسائل سے واقفیت پیدا کرتا ہے، یہ ان ساری چیزوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو اب ان تمام عبادتوں میں یہ مقام ہے عزاداری کا کہ اس عزاداری کے ذریعے سے دین کو انسان سمجھ رہا ہے۔ بے شک دین کی سمجھ جو پیدا ہو رہی جوانوں میں، بچوں میں، وہ اس عزاداری کے ذریعے سے لوگوں تک جو ہے وہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ اور یہ عزاداری کے ذریعے سے ہی جس طریقے سے دین کو پھیلانے کے لیے دیگر ذریعے ہیں، دیگر ذرائع ہیں، ان ذرائع میں بھی اگر دیکھا جائے تو عزاداری کا پہلا مقام ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو، دین کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، بآسانی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور عزاداری ایک روحانی اور معنوی جو ہے جسے کہا جاتا ہے، ایک معنوی انسان کے لیے علاج ہے۔ جس طریقے سے انسان کا جسم جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے، وہ اسپتالوں کی طرف جو ہے جاتا ہے، دوائیں کھاتا ہے تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ کیا ہو جائے، صحیح اور سالم ہو جائے۔ اسی طریقے سے عزاداری انسان کی روح کا علاج کرتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اگر کسی بھی محلے میں، کسی بھی گلی میں اگر ایک اسپتال ہو اور وہاں پر جو ہے کوئی دوسرا اسپتال کھلنے لگے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہتا ہے کہ چلو ایک کے بجائے دو ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے جسم کے سلسلے میں اگر کبھی مسئلہ پیش آئے گا، کبھی ہم مریض ہوں گے تو ہم اسپتال میں جا کر اپنا علاج کر لیں گے اپنے جسم کا۔ تو اب یہ مجلسوں کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب بالکل یہی ہے کہ ایک نہیں 1000 مجلسیں ہوں تاکہ ہمارے روح کا کیا ہے، علاج ہو سکے۔ ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے اپنے روح کا علاج کرتے ہیں۔ کبھی غیبت ہمارے درمیان آ جاتی ہے، کبھی جھوٹ جیسا مرض ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی دیگر صفات ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان سب کا علاج اگر کرنا ہے تو یہ عزاداری اور مجلسیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنا روحانی علاج بھی کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے جسم کا علاج انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے روح کا علاج بھی ہم اسی عزاداری کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، ذکر حسین کی جہاں سے بات چل رہی ہے تو ذکر حسین اور آنسو کے حوالے سے کہ اس کا کیا ثواب ہے، اور اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ غم حسین میں رونا اور رلانا اس حوالے سے۔ جی یہ ایک اہم سوال ہے جو قدیم زمانے سے کیا جاتا رہا ہے، اور خاص طور سے جب بھی محرم آتا ہے تو دشمنوں نے دین کی طرف سے، دشمنان عزاداری کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ بدعت ہے، گریہ کرنا بدعت ہے، رونا بدعت ہے، اور اس کی دلیل میں وہ اپنی احادیث بھی پیش کرتے ہیں جو پیغمبر سے نقل ہوئی ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے اور دقت کی جائے تو وہ حدیث اس بات کو پیش نہیں کرتی ہے کہ عزاداری جو ہے وہ بدعت ہے یا گریہ کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، بلکہ اس حدیث میں پیغمبر نے اس کے اعمال کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ یہ کہا، جو حدیث ہے پیغمبر سے کہ رونے والے رو رہے ہیں اور اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، تو یہ عذاب اس رونے کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ عذاب اس کے اعمال کی بنیاد پر ہے، نہ یہ کہ اگر گھر والے رو رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس مرنے والے پر جو ہے وہ عذاب نازل ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رونے کا جو عمل ہے وہ ایک فطری عمل ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اس کے سلسلے سے اگر قرآن کی آیت بھی نہ پیش کی جائے اور حدیث بھی نہ پیش کی جائے تب بھی یہ رونا گریہ کرنا ایک فطری عمل ہے، بے شک وہ فطری عمل، لیکن اگر انسان اعتراض کر ہی رہا ہے تو قرآن کریم سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ بے شمار احادیث بھی ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، قرآن کریم میں خود بہت سے گریہ کا ذکر ہے، مثلا جناب یعقوب کے گریہ کا ذکر قرآن کریم نے کیا کہ جناب یعقوب جناب یوسف کے فراق میں سالوں گریہ کرتے رہے، اور اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں، سفید ہو گئیں۔ تو اب وہ گریہ کر رہے ہیں، ان کے فراق میں گریہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے کہیں پر جو ہے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ گریہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا جو ہے اپنے بیٹے کی فراق میں، جدائی میں، جبکہ انہیں معلوم تھا علم نبوت سے کہ جو ہے وہ بیٹا ایک دن انہیں مل جائے گا، تو جب اس بیٹے کے فراق میں جناب یعقوب گریہ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے اس امام کی شہادت پر گریہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اگر اس کے علاوہ ہٹ کر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار واقعات بھی مل جاتے ہیں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے جناب ابراہیم کے وفات پر جو ہے وہ گریہ کرتے ہیں۔ جی بہت سی تاریخوں نے نقل کیا اس بات کو کہ پیغمبر جو ہے اپنے بیٹے کی جو ہے شہادت پر اور وفات پر جو ہے وہ رو رہے تھے، گھر میں سارے افراد رو رہے تھے، سارے افراد گریہ کر رہے تھے، لیکن نہ پیغمبر نے ان پر اعتراض کیا بلکہ خود بھی گریہ کر رہے تھے۔
اس کے علاوہ عثمان ابن مظعون کے سلسلے سے ملتا ہے جو آپ کے خاص صحابیوں میں سے تھے پیغمبر کے، ان کی جب شہادت ہوتی ہے، ان کی جب وفات ہوتی ہے، اس وقت بھی جو ہے پیغمبر نے گریہ کیا، دیگر اصحاب نے گریہ کیا۔ اور جہاں تک بات ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کی، تو اس سلسلے میں اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار احادیث ہمیں مل جائیں گی، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی اتنی حدیثیں موجود ہیں، بے شمار حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں کہ جو ہے وہ مختلف حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ امام حسین پر رونے والے پر پروردگار جو ہے وہ رحمت نازل کرتا ہے، اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والے پر جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ آئیں تو دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہیں، جس میں سے ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ بے وجہ گریہ کرنا اور بےتابی کرنا، سر و سینوں کو پیٹنا کیا ہے، صحیح نہیں ہے انسان کے لیے کہ بلا وجہ انسان گریہ کرے۔ لیکن اسی حدیث میں امام اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بے وجہ گریہ کرنا اور بےتابی کرنا صحیح نہیں ہے، وہیں پر امام نے اشارہ کیا کہ اگر وہ گریہ امام حسین کے لیے ہو، امام حسین کے لیے ہو تو وہ صحیح بھی ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے، یعنی وہ گریہ کرنا اور وہ رونا انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ تو یہ حدیثیں اشارہ کرتی ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ ثواب کا سبب ہے، اہمیت اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جو بھی شخص قتل امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرے اور اس کے آنسو اس کے رخسار پر جاری ہو جائیں تو پروردگار اس آنسو کے ہر آنسو کے قطرے کے بدلے میں جنت میں ایک غرفہ، ایک کمرہ اور ایک محل عطا کرتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو وہ محل اسے عطا کیا جائے گا اور اس میں وہ برسوں اور سالوں اور ایک مدت وہاں سکونت اختیار کرے گا اور پوچھے گا کہ خدایا یہ کس عمل کے بدلے میں مجھے یہ محل عطا کیا گیا، یہ جگہ عطا کی گئی۔ تو بیان کرنے والے اس سے کہیں گے کہ دیکھو یہ کمرہ اور یہ غرفہ جو ہے، یہ محل تمہیں اس آنسو کے بدلے میں دیا گیا ہے کہ جو تم نے امام حسین علیہ السلام پر تم نے گریہ کیا۔ اسی طریقے سے مختلف حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ آنسو جس صورت پر جاری ہوں، جس چہرے پر جاری ہوں، اس چہرے پر عذاب نہیں نازل ہونے والا ہے، اور جہنم کی آگ اس چہرے پر حرام قرار دی گئی ہے کہ جس چہرے پر امام حسین علیہ السلام کے گریے میں آنسو اور اشک جو ہے وہ بہے ہوں اور جاری ہوئے ہوں۔ یہ ہے اجر و ثواب گریے کا امام حسین علیہ السلام پر۔ جی مولانا صاحب، میں آپ کی خدمت میں بھی پھر سے آؤں گا۔ ایک بار ہم چلیں گے علی جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ ایک نوحہ ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائے۔ آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا، سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا، لیلا نے کہا رو کر کس طرح اجازت دوں، لیلا نے کہا رو کر
چہرہ علی اکبر کا، مرنے کو عزادارو یہ ظلم ہی کیا کم ہے، مرنے کو عزادارو یہ ظلم ہی کیا کم ہے، نیزے سے ہوا زخمی سینہ علی اکبر کا، نیزے سے ہوا زخمی سینہ علی اکبر کا، یا شاہ نجف بڑھ کے اب آپ سہارا دیں، یا شاہ نجف بڑھ کے اب آپ سہارا دیں، مولا سے نہیں اٹھتا لاش علی اکبر کا، مولا سے نہیں اٹھتا لاش علی اکبر کا، لیلا نے کہا سغرا اکبر تو نہیں پلٹے، تسکین کو لائی ہوں کرتا علی اکبر کا، دہلیز پاسر رکھے آنسو لیے آنکھوں میں، بیمار بہن دیکھے رستا علی اکبر کا، اس دل میں فرید اپنے اب ایک ہی حسرت ہے، پڑھتے ہوئے مر جاؤں نوحہ علی اکبر کا، آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا، سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا۔ تو یہ تو علی جناب فرید مصطفیٰ صاحب جو یہاں سے نوا پیش فرما رہے تھے۔ مولانا صاحب کیونکہ وقت میرے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے اور بس مشکل سے 2-3 منٹ کا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ آج 7 محرم کے حوالے سے جناب قاسم بن حسن کی شہادت کا بھی ذکر آپ ضرور کر دیں تاکہ اس کے بعد اس پروگرام کو ہم اختتام کریں۔ جناب قاسم علیہ السلام جو کربلا کے میدان میں جو ہے شہداء میں جن کا نام ذکر ہوتا ہے، ایک اہم شہید کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند کے تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت آتا ہے تو آپ کی عمر جو ہے وہ صرف 3 برس کی ہے، کم سنی کا عالم ہے، اور وہ خود امام جناب قاسم بھی جو ہے وہ اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ وہ عجیب ماحول اور عجیب وقت ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت تھا، اور اسی عالم میں ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اپنے بیٹے قاسم کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد آپ کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیتے ہیں،
اور تعویذ کو باندھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے ابھی تو تم اس کو نہیں سمجھ سکو گے، اور جناب قاسم کی ماں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اس بیٹے کا خیال رکھنا، اس بیٹے کا خیال رکھنا۔ یہ 3 برس میں تھے جناب قاسم، لیکن جب کربلا کے میدان میں جناب قاسم آئے ہیں تو اس وقت تاریخ کے مطابق آپ کی عمر 13 برس کی ہے، 13 برس کی عمر ہے۔ اور جب صبح عاشور سے جب جناب قاسم نے دیکھا کہ بچوں کی بھی لاشیں خیمے میں آ رہی ہیں، کبھی اصحاب کی، کبھی انصار کی، دیگر عزیز و اقارب کی لاشیں خیمے میں آ رہی ہیں، بے چین و بے قرار ہیں کہ مجھے بھی اجازت مل جائے، مجھے بھی اجازت مل جائے۔ کبھی جناب زینب کے پاس آتے ہیں، کبھی ماں کے پاس آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا اے بیٹا جاؤ امام حسین علیہ السلام سے اجازت لو۔ جناب قاسم آتے ہیں، اجازت نہیں ملتی ہے۔ جناب قاسم گریا کرنے لگتے ہیں، گریا کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کو وہ تعویذ یاد آتا ہے کہ جو ان کے بازو پر ان کے بابا نے باندھا تھا۔ جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا اور کھولنے کے بعد اپنے چچا کی خدمت میں لے جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیے ابھی مجھے یہ تعویذ یاد آیا اور میں نے اسے کھول کر پڑھا ہے، اس میں بابا نے وصیت کی ہے کہ دیکھو اے بیٹا قاسم، جب ہمارے بھیا حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو تم دیکھو میں کربلا میں نہ ہوں گا، لیکن تم میری طرف سے قربان ہو جانا۔ جیسی امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر دیکھی، ایک مرتبہ اس خط کو، اس تعویذ کو آنکھوں سے لگایا، بہسا دیا اور زار و قطار گریا کرنے لگتے ہیں، زار و قطار گریا کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب قاسم کو آغوش میں لینے کے بعد ان کو سجاتے ہیں، سوارتے ہیں، اور جناب قاسم میدان کربلا کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ پوری جنگ کا منظر آپ سنتے رہتے ہیں مجالس میں۔ جناب قاسم کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب جناب قاسم میدان سے آواز دیتے ہیں چچا میری خبر لیجئے، چچا میری خبر لیجئے۔ ابھی جناب قاسم زندہ ہیں اور آواز دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے ہی دشمن یہ دیکھتا ہے کہ امام تشریف لا رہے ہیں، ایک مرتبہ ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو جاتے ہیں، اور جناب قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ایک ٹاپ پڑتی ہے ویسے ہی جناب قاسم کی آواز بلند ہوتی ہے، چچا چچا۔ ہر ٹاپ پر جناب قاسم کی آواز بلند ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ جب امام حسین جناب قاسم کی لاش پر پہنچتے ہیں تو جناب قاسم اس دنیا میں نہیں ہیں، جناب قاسم کی لاش پامال ہو چکی ہے۔ جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو امام حسین جو ہے وہ ایک چادر میں لپیٹتے ہیں یا اپنی آغوش میں لیتے ہیں۔ مختلف روایات کی بنیاد پر امام حسین جناب قاسم کی لاش کو خیمے میں لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جیسے ہی لا کے رکھتے ہیں ساری بیویاں گریا کرنے لگتی ہیں، لیکن وہ ماں اس وقت تک گریا نہیں کرتی کہ جب تک امام حسین خیمے میں موجود۔ جیسے ہی امام خیمے سے باہر جاتے ہیں وہ ماں بھی قاسم کو دیکھ کے گریا کرنے لگتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کی لاش جب خیمے میں آتی ہے تو یہی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، واہ مصیبتا واہ محمدا واہ قاسمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید منہال حیدر صاحب قبلہ، جو پروگرام پیغام کربلا میں اس وقت یہاں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرما رہے تھے، اب اپنی میزبان سید رضوان رضا نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل آپ کے سامنے ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے عالم دین کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ۔